الرحیم 19ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج 22ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ سورہ احزاب میں 3 اہم واقعات سے بحث کی گئی ہے۔ ایک غزوہ خندق، دوسرا بنو قریظہ اور تیسرا حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح، یعنی منہ بولے بیٹے کی طلاق دی ہوئی عورت سے نکاح۔ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہدایت کو نظر انداز کرنے کے سبب جو شکست ہوئی، اس کا اثر عربوں پر یہ پڑا کہ مشرکین، یہود اور منافقین تینوں کی ہمتیں بڑھ گئیں اور وہ سمجھنے لگے کہ مسلمانوں کو ختم کرنا کچھ زیادہ مشکل کام نہیں۔ چنانچہ احد کی جنگ کو 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ نجد کے ایک قبیلہ نے مدینہ پر چھاپا مارنے کی تیاری شروع کر دی۔ پھر 1 سال بعد تینوں قبیلوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سکھانے کے لیے آدمی مانگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 کے قریب مبلغین ان کے قبیلوں میں بھیج دیے، مگر انہیں دھوکہ دے کر شہید کر دیا گیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 مہینہ تک ان قبیلوں کے خلاف قنوت نازلہ پڑھی۔ انہی حالات میں شوال سن 5 ہجری میں عرب کے بہت سے قبائل نے مدینہ پر ایک مشترکہ قوت کے ساتھ حملہ کیا۔ 3-4 ہزار کی بستی پر، جس میں کئی منافقین بھی شامل تھے، 10-12 ہزار کی تعداد نے حملہ کیا۔ اگر یہ حملہ اچانک ہو جاتا تو سخت تباہ کن ہوتا، مگر تحریک اسلامی کے ہمدرد اور متاثرین افراد جو مخالف قبیلوں میں رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کارروائیوں کی اطلاع دیتے رہتے تھے۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہی ہمارے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ مسلمان کو چوکنا رہنا چاہیے، مسلمان کو چوکنا رہنا چاہیے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل چوکنے رہتے تھے، اطراف کے حالات سے پوری طرح باخبر رہتے تھے۔ کہاں کیا ہو رہا ہے یہ قبل از وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوتی رہتی تھی کہ کون کیا کرنا چاہ رہا ہے، کس قسم کی تیاری کہاں ہو رہی ہے۔ اس لیے حملہ کے کچھ دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے 2 طرف خندق کھود ڈالی اور 3000 افراد کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ جو خندق کھودی گئی، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے مشورے سے یہ خندق کھودی گئی۔ اب دیکھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چھوٹے بڑے کام میں اپنے صحابہ سے مشورے کرتے تھے، اپنے صحابہ سے مشورے کرتے تھے، کوئی بھی کام منمانی طریقے سے نہیں کرتے تھے۔ یہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بہت بڑا سبق ہے۔ تو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب وحی تھے، اس کے باوجود مشورہ کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے گھر کے معاملات میں اپنے چھوٹوں سے، اگر ہم کسی تنظیم یا جماعت کے ذمہ دار امیر ہیں تو جو ہمارے ماتحت لوگ ہیں ان سے چھوٹے بڑے ہر کام میں مشورہ کرنا چاہیے، اور مشورے میں جو بہتر رائے آئے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وہاں پر بھی یہ نہیں کہ صرف خانہ پوری کے لیے لوگوں کو لے کر بیٹھ گئے اور اس کے بعد پھر منمانی طریقے سے جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ہرگز نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی کے مشورے پر عمل کیا اور مدینہ کے 2 طرف خندق کھود ڈالی، اور وہ خندق بھی کوئی چھوٹی موٹی خندق نہیں تھی، مطلب ایسی خندق کہ اگر ایک گھوڑ سوار اس کو عبور کرنا چاہے گھوڑا اپنا کدا کر تو وہ پھلانگ نہیں سکتا، اور گہرائی ایسی کہ اگر اس میں گر جائے تو اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ کفار کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ انہیں خندق سے سابقہ پیش آئے گا، کیونکہ عرب اس طریقے پر کبھی نہیں لڑے تھے۔ مشرکین عرب کو جاڑے کے زمانے میں لمبے محاصرے کے لیے مجبور ہونا پڑا، یعنی وہ لوگ جب وہاں سے نکلے تو ان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اتنے دنوں تک ہم کو مدینہ میں رکنا پڑ جائے گا اور مدینہ کا محاصرہ کرنا پڑے گا اس خندق کی وجہ سے۔
جس کے لیے وہ گھروں سے تیار ہو کر نہیں آئے تھے۔ 25 دن سے زیادہ یہ محاصرہ جاری رہا۔ کچھ تو محاصرے کی طوالت، کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی تدبیریں، اور پھر ایک رات اللہ نے ایسی آندھی چلائی کہ تمام خیمے اکھڑ گئے اور کوئی ان میں سے نہ ٹھہر سکا۔ اس پورے عرصہ میں ایک بار شدید حملہ ہوا تھا جو صبح سے رات تک جاری رہا، اور 5 وقت کی نمازیں رات کو جنگ سے فارغ ہو کر ایک ساتھ پڑھی گئیں۔ مسلمانوں نے انتہائی بے جگری سے مقابلہ کیا۔ اول تو جنگ کی صورت میں بھی نماز پڑھنے کا طریقہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتلایا ہے، لیکن یہ جنگ اتنی شدید تھی کہ وہ جو طریقہ نماز کا جنگ میں بتلایا گیا ہے اس طریقے پر بھی عمل کرنے کی مہلت نہیں مل سکی، اتنا شدید حملہ تھا وہ۔ معرکہ خندق ختم ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنایا کہ ابھی ہتھیار نہ کھولے جائیں، بلکہ یہودی قبیلہ بنو قریظہ پر وار کر کے ان سے نپٹ لیا جائے، کیونکہ انہوں نے غداری کی تھی۔ چنانچہ فوراً ہی مسلمان ان کے علاقے میں پہنچ گئے اور یہودیوں کے مقرر کردہ ثالث حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فیصلہ کے مطابق ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا گیا اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ انہوں نے یہ کام کیا تھا، یہ قصور تھا ان کا، بنو قریظہ کے لوگوں کا، کہ یہ جو ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو جو اطراف میں یہودی قبائل تھے ان سے معاہدہ کیا۔ معاہدہ اس بات کا کیا کہ آپ ہمارے دشمنوں کا تعاون نہیں کریں گے اور ہم آپ کے دشمنوں کا کسی طرح سے کوئی تعاون نہیں کریں گے۔ لیکن جب ہر طرف سے فوجیں امڑ کر مدینہ پر چڑھائی کے لیے آئیں تو بنو قریظہ کے لوگوں نے پیٹھ پیچھے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کی مدد کی۔ تو یہ جو غداری انہوں نے کی تھی اس غداری کی سزا انہیں دی گئی، کیونکہ غزوہ خندق سے فارغ ہونے کے بعد ہتھیار کھولنے کا بھی موقع مسلمانوں کو نہیں دیا گیا، اس سے پہلے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ساتھ ہی ان کی بھی خبر لے لی جائے، کیونکہ غدار کی سزا جو ایک کھلا ہوا دشمن ہوتا ہے اس سے ہمیشہ سخت ہوتی ہے۔ غداری کی سزا ہمیشہ سخت ہوتی ہے ایک کھلے ہوئے دشمن کے مقابلے میں۔ جنگ احد سے جنگ خندق تک کا 2 سال کا تمام عرصہ سخت بحرانی زمانہ تھا، یعنی انتہائی کشمکش کا دور تھا یہ، مگر اس میں معاشرے کے استحکام اور اصلاح کا کام جاری رہا۔ چنانچہ مسلمانوں کے نکاح اور طلاق کے قوانین اسی زمانے میں مکمل ہوئے، وراثت کا قانون نازل ہوا، شراب اور جوئے کو حرام کیا گیا اور دوسرے بھی کئی پہلوؤں کے متعلق قوانین نازل ہوئے۔ اس سلسلہ کا ایک اہم مسئلہ جو اصلاح کا تقاضا کر رہا تھا وہ منہ بولے بیٹے کا مسئلہ تھا، جسے لوگ اصلی بیٹے جیسا سمجھتے تھے، اسے وراثت میں حصہ ملتا تھا، اس سے منہ بولی ماں اور منہ بولی بہنیں اسی طرح بے تکلف ہوتی تھیں جیسے سگی ماں اور سگی بہنیں۔ اسی طرح اگر وہ مر جائے یا اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کی بیوی سے منہ بولا باپ شادی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ باتیں قدم قدم پر قرآن کے ان قوانین سے ٹکراتی تھیں جو اللہ نے سورہ نساء اور سورہ بقرہ میں نکاح، طلاق اور وراثت کے متعلق اتارے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بات اخلاق کے پہلو سے بھی بری تھی کہ کتنا ہی سگوں کی طرح سمجھا جائے مگر پھر بھی وہ حقیقی بیٹا یا بھائی نہیں تھا، اور بہت سے ذہن بے تکلفی سے ناجائز فائدہ اٹھا لیتے تھے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ان برائیوں کا راستہ روکا جائے، مگر یہ راستہ صرف قانون سے نہیں رک سکتا تھا، اس لیے اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اس رسم کو توڑنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ان کے شوہر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ زید بن حارثہ، اکثر ان کا نام ہم جو ہے سنتے ہیں، اور یہ وہی زید بن حارثہ ہیں
کہ حضور ان کے گھر والے، ان کے چچا، ان کے والد وغیرہ جب ان کو لینے کے لیے آئے، جب پتہ چلا کہ یہ مدینہ میں غلام کی طرح، مطلب غلام کی حیثیت سے ہی آئے تھے، گرچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا، تو ایک آزاد کردہ غلام کی حیثیت سے یہ زندگی گزار رہے تھے، ان کے گھر والے ان کو لینے کے لیے آئے مگر انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے اس قدر متاثر تھے کہ اپنے چچا اور اپنے والد کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو یہ انہی زید بن حارثہ کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ ان کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن سے کیا تھا، پھوپھی زاد بہن سے ان کا نکاح کیا۔ آخر میں یہ نکاح، یہ رشتہ چل نہیں پایا اور طلاق ہو گئی۔ طلاق ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب ان کی بیوی سے آپ نکاح کر لیں۔ ایک تو یہ منہ بولے بیٹے، یعنی جیسے ہمارے ہاں آج بھی یہ رواج ہے اگر گود وغیرہ لینے کا، تو گویا ایسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سمجھ لیا تھا، اور عربوں میں یہ رواج تھا کہ منہ بولا بیٹا جو ہوتا تھا وہ سگے بیٹے کی طرح سے ہوتا تھا، وراثت میں حصہ ملتا تھا۔ اس کی بیوی سے باپ جو ہے شادی وغیرہ جیسے عموماً تو منع ہی ہے، نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ تو بہرحال جو ہے یہ حکم بار بار اسلام کے احکام سے ٹکراتا تھا۔ تو جب انہوں نے طلاق دی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ جو ہے ان سے نکاح کر لیں، تاکہ یہ جو اسلام کے قانون سے ہر وقت یہ مسئلہ ٹکرا رہا ہے یہ ختم ہو جائے۔ دیکھیے صرف جو ہے احکام اتار دینے سے بعض مرتبہ کام نہیں چلتا ہے، اس پر عمل ہونا ضروری ہے۔ تو عمل کس سے کروایا گیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ان کے شوہر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے طلاق دی، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے شادی کر لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید سے ان کا نکاح پڑھایا تھا تو عربوں کی یہ رسم توڑی تھی کہ وہ آزاد کردہ غلام کو اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے، آزاد کردہ غلام کو اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے۔ اور نکاح کس سے کروایا تھا حضرت زید بن حارثہ کا؟ وہ آزاد کردہ غلام تھے، اپنی سگی پھوپھی کی بیٹی سے، پھپھیری بہن سے نکاح کروایا تھا، بلکہ اس سے غلاموں کا سا سلوک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد آزاد عورت سے ان کی شادی کر کے یہ ثابت کیا کہ اسلام میں آزاد کردہ غلام بھی اشراف کا درجہ رکھتا ہے۔ اب اللہ نے چاہا کہ اس رسم کو بھی توڑیں اور منہ بولے بیٹے کو اصل بیٹا نہ سمجھا جائے۔ اسی طرح پردہ کے احکام جاری ہوئے اور قریبی رشتہ داروں کے علاوہ غیر مردوں کے ساتھ خلط ملط حرام قرار دیا گیا۔ اگر انہیں بات کرنی ہو یا کچھ لینا دینا ہو تو پردے کے پیچھے سے لے دیں، اور عورتیں خیال رکھیں کہ آواز میں لوچ پیدا نہ کریں، یعنی عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اگر کبھی اتفاق سے کسی غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو کسی طرح کی لچک نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آواز میں سختی ہونی چاہیے۔ سختی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بد اخلاقی، بلکہ لوچ اور سختی اور بد اخلاقی میں ہر چیز میں فرق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس طرح سے بات کی جائے کہ کسی کے دل میں غلط گمان پیدا ہو جائے، اس کا موقع ہرگز نہ دیا جائے، یعنی اتنی سختی لہجے میں ہونی چاہیے کہ کسی کا دل اگر بیمار ہے تو بیماری اس میں پنپنے نہ پائے، اتنی لہجے میں سختی ہونی چاہیے، لیکن وہ سختی بھی ایسی نہ ہو کہ بد اخلاقی تک پہنچ جائے۔ اور عورتیں خیال رکھیں کہ آواز میں لوچ پیدا نہ کریں، کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے کسی مرد کو غلط فہمی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو تمام مسلمانوں کی ماں قرار دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان سے نکاح حرام قرار دیا گیا۔ عام مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ جب بھی گھروں سے نکلیں تو چادروں سے اپنے آپ کو ڈھانک کر نکلیں اور گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ اس موقع پر اس بات کا اعلان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں
اور چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لہٰذا زمانے جاہلیت میں جو رسوم جڑ پکڑ چکی ہیں ان کا خاتمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ضروری ہے۔ دیکھیے ایک بات یہاں پر واضح طور پر ہی کہی گئی ہے کہ جب عورتوں کو باہر نکلنا ہو تو وہ اپنے آپ کو ڈھانک لیا کریں اور گھونگھٹ نکال لیا کریں اور سینے کو بھی اچھی طرح سے ڈھانک لیا کریں۔ گھونگھٹ نکال لینے کا مطلب چہرے کا بھی پردہ ہے۔ گھونگھٹ جب لٹکا لے گی عورت تو چہرہ بھی دکھائی نہیں دے گا۔ آج ہمارے اس معاشرے میں ایک برائی جڑ پکڑتی جا رہی ہے کہ اگر یہ صرف بالوں کو اچھی طرح سے ڈھانک لیا جائے تو اسی کو پردہ سمجھا جاتا ہے، جیسے اسکارف وغیرہ بچیاں باندھتی ہیں تو اسی کو اصل پردہ سمجھا جا رہا ہے۔ باہر نکلنے کے لیے یہ پردہ کافی نہیں ہے۔ ہاں، گھر میں رہنے کے لیے ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ گھر میں رہنے کے لیے عورت کو جہاں پر ایک اگر عموماً جوائنٹ فیملی سسٹم ہو، اول تو دیور سے پردہ ہے، لیکن جو تشریح کی گئی ہے کتابوں میں، جو اگر اس طرح کا ہمارا نظام ہے گھر کا، تو عورت کو چاہیے کہ وہ چہرہ اور یہ اپنا ہتھیلی اور دونوں پیر کے سوا اس کو پورا بدن ڈھانک کر رکھنا ہے۔ لیکن باہر نکلنا ہے تو اس بات کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ وہ ایسی چادر لے جس سے اس کا سینہ بھی ڈھک جائے اور اس کا جسم بھی ڈھک جائے، اور وہ گھونگھٹ نکال لے، یعنی اپنے چہرے کا بھی پردہ کر کے اس کے بعد باہر نکلے۔ جب بھی گھروں سے نکلیں تو چادروں سے اپنے آپ کو ڈھانک کر نکلیں اور گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ اس موقع پر اس بات کا اعلان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لہٰذا زمانے جاہلیت میں جو رسوم جڑ پکڑ چکی ہیں ان کا خاتمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کے طلاق دینے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما دیا، چونکہ حضرت زید رضی اللہ عنہ لے پالک بیٹے یعنی منہ بولے بیٹے تھے، اور بیٹے کی بیوی یعنی بہو سے نکاح حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تردید فرما دی کہ حضرت زید کب آپ کے بیٹے تھے؟ وہ تو سرے سے بیٹے ہی نہیں تھے۔ مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے باپ نہیں، پھر بہو کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے، 2 بیٹے حضرت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان سے تھے، اور ایک ماریہ قبطیہ سے جن کا نام ابراہیم ہے، ایک بیٹے ان سے تھے۔ لیکن یہ تینوں کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ جوانی کی عمر تک شادی کی عمر تک پہنچنے کے لیے صرف 4 بیٹیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں۔ جو بڑی بیٹی کا نام حضرت زینب، ام کلثوم، رقیہ، اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما۔ یہ 4 بیٹیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھیں۔ اس لیے یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے باپ نہیں، پھر بہو کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے۔ دوسری حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسول کی تھی، اور رسول جہالت کی باتوں کو ختم کرنے آتے ہیں۔ تیسری بات کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں، لہذا ضروری ہے کہ اس قبیح رسم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ختم کر کے جائیں۔ دیکھیے اور پچھلی شریعتوں کی کمی بیشی کو آنے والی شریعتوں میں پورا کر دیا گیا، لیکن اب کوئی نئی شریعت اب اس کے بعد آنے والی نہیں ہے، کیونکہ کوئی نبی آنے والا ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین جو ہے نا اب مکمل کر دیا گیا، اب کہیں اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے دین میں کوئی نئی بات کو داخل کرنا یا دین میں سے کچھ باتوں کو نکالنا
یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ اس کو بدعت کہا گیا ہے اور بدعت کو گمراہی قرار دیا گیا ہے، اور گمراہی یہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ہر جمعہ کے خطبے میں ہم یہ حدیث سنتے ہیں۔ چونکہ نکاح و طلاق کا ذکر ہے، اس لیے ضمناً ایک اہم مسئلہ کی وضاحت کر دی گئی کہ مسلمان جب کسی عورت سے نکاح کریں اور خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق کی نوبت آ جائے تو عورتوں پر عدت نہیں، مراد یہ ہے کہ مرد کا حق رجوع ساقط ہو جاتا ہے۔ اس طرح حق اولاد اور عدت کا خرچ بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ البتہ شوہر کو چاہیے کہ کچھ مال دے دلا کر عورت کو رخصت کرے، گویا اگر نکاح کے وقت مہر مقرر کیا گیا ہے اور خلوت سے پہلے طلاق ہو گئی، خلوت یعنی جو تنہائی ہوتی ہے میاں بیوی کی، اس سے پہلے اگر طلاق ہو جاتی ہے تو نصف مہر واجب ہے، نصف مہر آدھی مہر ادا کرنی پڑے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 237 میں ہے، اس واجب سے زیادہ دینا لازم نہیں، مستحب ہے، لیکن اگر نکاح کے وقت مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تو اس صورت میں عورت کو کچھ نہ کچھ اس کی حیثیت کے مطابق دے کر رخصت کرنا چاہیے۔ بھلے طریقے سے رخصت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے رسوا یا بدنام نہ کرے، بلکہ شریفانہ طریقے پر رخصت کرے۔ اس زمانہ میں لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں بے تکلف آیا جایا کرتے تھے، لہٰذا یہ حکم دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا چاہیے، کھانے کی دعوت کے بغیر کھانے کا انتظار نہ کرنا چاہیے، پھر کھانے کے بعد دنیا جہاں کی لایانی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ بسبب حیا تم سے کچھ نہیں کہتے مگر اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کے واقعات بار بار ہوتے تھے، جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر گرانی تو ہوتی تھی، مگر اتنا لحاظ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کا کرتے تھے کہ باوجود دل پر گرانی کے کچھ کہتے نہیں تھے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کا نوٹس لیا اور ایک حکم جو ہے اتار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ بسبب حیا تم سے کچھ نہیں کہتے مگر اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ کھانے کے بعد بلا ضرورت بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے کوئی سامان مانگنا ہو یا گفتگو کرنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ دونوں فریق کے دلوں کی پاکیزگی کا زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو تکلیف دینا جائز نہیں۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ان کی ازواج سے نکاح کرنا تمام مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ گھروں میں آنے کے لیے قریبی رشتہ داروں، گھریلو نوکروں کے لیے کوئی مضائقہ نہیں۔ کفار و مشرکین اور منافقین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ واضح فرما دیا کہ دنیا کچھ بھی کہے مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ یہ ہے کہ خود اپنی طرف سے ان پر درود بھیجتا ہے۔ دنیا کچھ بھی کہے مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ خود اللہ تبارک تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ فرشتے دن رات آپ کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اہل ایمان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غائب درجہ محبت رکھیں، ان کے گرویدہ ہو جائیں، ان کی مدح و ثنا کریں، ان کے حق میں کامل سلامتی کی دعا کریں، دل و جان سے ان کا ساتھ دیں۔ جو لوگ خدا اور رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جب بھی آئے، اگر ایک مجلس میں، یعنی یہ جو مجلس لگی ہوئی ہے، اس مجلس میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے، یوں تو ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے، لیکن اس مجلس میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، آپ کا نام اگر لیا جائے تو درود بھیجنا واجب ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیجنا واجب ہے، اور اس کے بعد جتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس گرامی آئے تو یہ حق ہے
کہ ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ایسے شخص کو شقی کہا گیا ہے، سخت دل کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ سخت دل کہا گیا ہے۔ اور ایک حدیث تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، جو ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرے زینے پر قدم رکھا تو آمین کہا، پھر تیسرے پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ غیر معمولی یہ عمل دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل امین آئے اور انہوں نے یہ 3 دعائیں کی۔ 3 دعائیں کیا تھیں؟ بلکہ وہ بد دعائیں تھیں کہ اس میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے، اور اگر کوئی درود نہ بھیجے تو اس پر کیا ہو؟ اللہ کی لعنت ہو۔ اب جبرائیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، تو اس دعا کی قبولیت میں کوئی تردد باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ جس ذات اقدس پر اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے درود و سلام بھیج رہے ہوں اور وہ ہمارا نبی ہو، ہم اس کے امتی ہوں، اس کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور ہم درود نہ بھیجیں تو یہ تو ہماری ہی بدبختی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے۔ گویا ایک خاتون جب اپنے آپ کو پردے میں کر لیتی ہے تو پورے سماج میں اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ سادہ اور حیادار لباس میں دیکھ کر ہر دیکھنے والا یہ جان لیتا ہے کہ یہ شریف اور باعصمت خواتین ہیں، آوارہ کھلاڑی نہیں ہیں۔ کوئی بدکردار انسان ان سے اپنے دل میں تمنا پوری کرنے کی امید کوئی بدکردار انسان ان سے اپنے دل میں تمنا پوری کرنے کی امید کر سکے، ان کو چھیڑنے کی جرات کر سکے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ سورہ فاطر مکے میں نازل ہوئی۔ فرمایا، لوگو تم پر جو اللہ کے احسانات ہیں انہیں یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو کہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور بندگی کسی اور کی بجا لاؤ؟ یہ کھلی احسان فراموشی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تمہیں یہ جھٹلاتے ہیں، تسلی رکھو، تم سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، سارے معاملات اس کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ لوگو، اللہ کا وعدہ آخرت برحق ہے۔ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکہ میں نہ رکھے کہ بعد میں کوئی زندگی، کوئی حساب کتاب نہیں، یا خدا کا وجود نہیں، وہی وہ رسالت کی حقیقت نہیں، اور سب سے بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ رکھے۔ شیطان تو تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ وہ تو اپنے پیرووں کو اس لیے بلا رہا ہے کہ سب کو جہنمی بنا دے۔ خدا کی قدرت یہ ہے کہ اس نے دن رات کا سلسلہ جاری فرمایا، چاند سورج مسخر کیے، یہ سب کچھ ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا۔ خدا ہی تمہارا حقیقی رب ہے۔ خدا کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ تم انہیں پکارو گے تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے، اگر سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا وہ انکار کریں گے۔ حقیقت حال کی ایسی خبر خدا کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ یعنی جن کے بہکاوے میں ہم آ کر الٹی سلٹی حرکتیں کرتے ہیں، وہ وہاں پر جو ہے انکار کر دیں گے۔ شیطان بھی انکار کر دے گا، وہ کہے گا کہ بس ہم نے تو ان کے دل میں ایک خیال ڈالا تھا، باقی عمل تو انہوں نے خود کیا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ آخرت میں ہوگا اس کی خبر ہمیں پہلے ہی دے رہے ہیں تاکہ ہم آگاہ ہو جائیں، اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنی اچھی خبر اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا ہے۔
حقیقت حال کی ایسی خبر خدا کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ تم سب محتاج ہو، اللہ غنی ہے۔ خدا چاہے تو تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی بوجھل ہو اور قریبی رشتہ دار کو بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تب بھی وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہی کو متنبہ کرتے ہیں جو خدا کو دیکھے بغیر ڈرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے وہ اپنی بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ سب کو اللہ کی طرف جانا ہے، اندھے اور آنکھ والے برابر نہیں ہو سکتے، نہ ہی اندھیرا اور روشنی یکساں ہے، ٹھنڈک اور دھوپ، زندہ اور مردے برابر نہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہیں، آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ تو وہ جہنم میں مریں گے نہ عذاب کم ہوگا۔ ہم ہر انکار کرنے والے کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، وہاں وہ چیخیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال، اب ہم پہلے جیسے کام نہ کریں گے بلکہ اچھا عمل کریں گے۔ ان سے کہا جائے گا، ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس میں سمجھدار آدمی سبق لے لے۔ کیا یہ 50 60 70 سال کی زندگی اتنی بات سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ نے ہی ساری کائنات کو بنایا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، تو ہم اسی کی پرستش کریں، اسی کی عبادت کریں۔ نوچ گھسوٹ والا معاملہ، بے ایمانی والا معاملہ یہ زندگی میں ہرگز نہ رکھیں۔ دیکھیں، یہ دنیا، موت ایک ایسی چیز ہے نا جو آتے ہی دنیا کی ساری چیزوں کو ختم کر دیتی ہے، دنیا کی ساری چیزوں کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ یقین مانیں، جیسے ہی اس جسم سے روح نکلتی ہے سب سے پہلے انسان کا نام ختم ہو جاتا ہے، انسان کا نام سب سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے نام کو اونچا کرنے کے لیے، اپنے نام کو شہرت دینے کے لیے، نہ جانے اس دنیا میں انسان کیسے کیسے کام کرتا ہے، کس کو لوٹتا ہے، کس کو کھسوٹتا ہے اور کس کے ساتھ بے ایمانی کرتا ہے لیکن جیسے ہی اس کے جسم سے روح نکلتی ہے نا تو پھر بیٹا بھی یہ نہیں کہتا کہ ابا کو اٹھاؤ، بیٹا بھی یہ نہیں کہتا کہ ابا کو اٹھاؤ۔ نام تو بہت دور کی بات ہے، نام تو فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا میرے مرنے کے بعد کہ آفتاب کو اٹھاؤ، میرا بیٹا مجھے یہ نہیں کہے گا کہ ابا کو اٹھاؤ، کیا کہے گا؟ میت اٹھاؤ۔ کیا کہے گا؟ میت اٹھاؤ۔ یہ ہے انسان کی حقیقت۔ تو صرف اتنے کے لیے ہم کیوں آخرت خراب کر ڈالیں اپنی؟ ایک 50 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی جو ملی ہوئی ہے اس میں 15 سال تو ایسے کھیل کود میں نکل جاتے ہیں بچپن میں، اور پھر اس کے بعد ایک 20 25 سال کا 30 سال کا وقفہ جو بیچ میں ہے وہی انسان کی تگ و دو کا ہے۔ اس کے بعد پھر جو عمر آتی ہے وہاں انسان پھر نڈھال ہو جاتا ہے، اور ایک عمر ایسی آ جاتی ہے جس کے بارے میں خود انسان ہی سوچنے لگ جاتا ہے کہ اب اس سے کسی طرح سے نجات مل جائے تو ہی اچھا ہے۔ تو اتنے تھوڑے سے وقت کے لیے ہم جو ہے اپنے رب کو ناراض کر لیں اور ہمیشہ ہمیش کی جو ہے جنت کو چھوڑ کر جہنم اپنا ٹھکانہ بنا لیں، یہ عقل مندی کا کام ہے؟ ہرگز نہیں۔ عقل مند انسان ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ جنہوں نے وہ وہاں چیخیں گے، چلائیں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال، اب ہم پہلے جیسے کام نہ کریں گے، اب ہم پہلے جیسے کام نہ کریں گے۔ لیکن وہ کہیں گے کہ اب ہم اچھا عمل کریں گے۔ ان سے کہا جائے گا، ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ تم جس سے سبق حاصل کر لیتے، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا، اب مزہ چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ زمین و آسمان کے خفیہ راز اللہ ہی جانتا ہے، وہ سینوں کے راز تک جانتا ہے۔ اس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، جو انکار کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے۔ کافروں کا کفر رب کی ناراضگی بڑھاتا ہے،
خسارے میں اضافہ کرتا ہے۔ سورہ کے اخیر میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی کرتوتوں پر پکڑ کرنے لگے تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہ بچے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ لوگوں کو ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے۔ جب ان کا وقت پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ 19ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔